ٹرمپ ٹیرف کی تجارتی جنگ کے تباہ کن اثرات اور معاشی غیر یقینی کی صورتحال سے پوری دنیا میں پریشانی کی لہر دوڑنے لگی۔ کیا اس وقت سونا ہی سب سے محفوظ سرمایہ کاری ہے؟ لیکن یہ سونا خرید کون رہا ہے؟ عالمی معاشی منڈی کے تیور کیا ہیں؟ اس سارے معاملے پر عالمی ماہرین کی رائے کیا ہے؟ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، عالمی معاشی منڈی کے لیے رواں ہفتہ کافی ہیجان خیز تھا، جس کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محصولات کی مدد سے عالمی تجارتی نظام کو اثر نو بدلنے کی کوشش جاری رکھی۔ ایک جانب جہاں چین سے معاشی جنگ کے خدشے نے ایشیائی مارکیٹ کو مندی کا شکار کیا، تو وہیں دوسری جانب سونے کی قیمت تاریخی بلندی کو چھونے لگی ہے۔ معاشی مستقبل کی غیر یقینی کا سامنا کرتے سرمایہ کاروں نے بھی سٹاک کی بجائے سونے میں سرمایہ کاری کا راستہ چنا، اور حالیہ مہینوں میں عالمی سطح پر سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ آج بھی پاکستانی قیمت کے مطابق 10,000 روپے فی تولہ سونا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ تاجر مارکیٹس میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے محفوظ سرمایہ کاری کی تلاش میں ہیں۔ اس قیمتی دھات کو روایتی طور پر مالی مشکلات یا پھر عدم استحکام کے وقت میں ایک قابل اعتماد اور ٹھوس اثاثے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی ایک محفوظ سرمایہ کاری ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے محصولات کے منصوبوں کے بارے میں خدشات کے رد عمل میں، جو ایک صدی میں عالمی تجارتی پالیسی میں سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک ہے، سونے کی قیمت گزشتہ ہفتے $3,167 سے زیادہ کی سطح ریکارڈ پر پہنچ گئی تھی، جو کہ آج 3200 سے اوپر جا چکی ہے۔ ٹیرف اور تجارتی جنگوں کے خدشات کی وجہ سے اس سال ریکارڈ بار بار ٹوٹے ہیں۔ عدم استحکام میں اکثر سونے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ جب مالیاتی مارکیٹس میں گراوٹ آتی ہے تو اچانک گولڈ رش ہو سکتا ہے، جس کے دوران خریداروں کی ایک بڑی تعداد یہ قیمتی دھات خریدنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن یہ سونا خرید کون رہا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یونیورسٹی آف بیلفاسٹ سے تعلق رکھنے والے معاشی مورخ ڈاکٹر فلپ فلائرز کہتے ہیں کہ حکومتیں اور انفرادی سرمایہ کار لوگ بڑے پیمانے پر حصص چھوڑ رہے ہیں اور وہ سونے کا رخ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ واقعی ان کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ ہے۔ جبکہ مالیاتی مارکیٹ میں عالمی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے تو سونا روایتی طور پر سادہ ترین انتخاب رہا ہے۔ جبکہ سال 2020 میں کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے معاشی بحران پیدا ہوا اور سونے کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوا، تاہم مالیاتی مارکیٹس میں غیر یقینی صورتحال سونے کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ویورز، جنوری 2020 میں جیسے ہی کووڈ-19 کی وبا پھیلی، سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا، لیکن اس سال مارچ تک ان میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر فلائرز کا کہنا ہے کہ یہ ایک محفوظ سرمایہ کاری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ خطرے سے خالی ہے۔ تاہم سونے کو اب بھی محفوظ سرمایہ کاری مانا جاتا ہے، اور نہ صرف اپنی قیمت کی وجہ سے بلکہ تاریخ اور مختلف ثقافتوں میں بھی اس کی بہت قدر ہے، اور اسی وجہ سے اس کی تجارت آسان ہے۔ ویورز، پاکستان میں سونے کی قیمت میں اضافے کا رجحان جاری ہے، اور جمعے کے روز بھی اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ روز سونے کی قیمت میں ایک روز میں 7800 روپے فی تولہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد اس کی قیمت 3,28,800 روپے کی سطح تک پہنچ گئی، جو کہ ملکی تاریخ میں سونے کی سب سے بلند ترین قیمت ہے۔ جبکہ صرافہ بازار میں کام کرنے والے تاجروں کے مطابق جمعے کے روز بھی اس کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تاجر عبداللہ چاند کے مطابق سونے کی قیمت میں اس وقت تیزی ہے، اور شام میں کاروبار کے اختتام پر اس کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ویور، سونے کی قیمت میں ہونے والے اضافے کی وجہ عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت میں ہونے والا اضافہ ہے، جو کہ اس وقت $3,171 فی اونس پر موجود ہے۔ گولڈ شعبے کے ماہر احسن الیاس نے BBC کو بتایا کہ اس وقت امریکی حکومت کے اقدامات نے اس کی کمزور معیشت کو واضح کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر میں سرمایہ کاری کم ہو رہی ہے، اور سرمایہ کار ڈالر فروخت کر کے سونے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ احسن الیاس نے مزید کہا کہ سونے میں سرمایہ کاری محفوظ سمجھی جاتی ہے، اور اس وقت عالمی سطح پر معاشی صورتحال اور تنازعات سرمایہ کاروں کو سونے کی خریداری کی طرف لے جا رہے ہیں، جس کی وجہ ہے ڈیمانڈ، جو کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور اس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، جو جون میں $3,500 فی اونس تک جانے کی توقع ہے۔ کیونکہ اگر صرف گزشتہ 5 یا 6 سال کا رجحان دیکھا جائے تو سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہی ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 6-7 برس پہلے سونے کی قیمت 50,000 روپے فی تولہ تھی، جو اب 3 لاکھ روپے تک جا چکی ہے، اور اگر سالانہ اوسط نکالی جائے تو اس میں منافع ہی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جبکہ سرمایہ کاروں کے لیے یہ ایک محفوظ سرمایہ کاری ہے اور اس میں کبھی نقصان نہیں ہوا۔ تاہم عبداللہ چاند کہتے ہیں کہ سونے میں سرمایہ کاری طویل مدتی ہونی چاہیے اور اس میں بہتر منافع ملتا ہے۔
वो कहते हैं कि सोने में सरमाया कार की बेस्ट वैल्यू है क्योंकि ये आपके पास हार्ड कैश है जो आप आधी रात को भी बेच सकते हैं। कि पाकिस्तान में सोने की खरीदो फरोख्त से मुतालिक कोई मरकजी निज़ाम नहीं जिसकी बुनियाद पर इसकी सालाना खरीदो फरोख्त के आदाद व शुमार जमा किए जा सके। ताहम सोने के शोबे से वाबस्ता माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में सोने की सालाना डिमांड 4 टन के लगभग है। जो डिमांड है उसमें सोने की तिजारत से लेकर शादी ब्याह के लिए सोने की खरीदारी शामिल है। जबकि पाकिस्तान में सोने की दरामद के मुतालिक माहिरीन ये भी कहते हैं कि सोना दरामद करने के लिए मरकजी बैंक की शराइत और दूसरी रेगुलेटरी ज़रूरियात सख्त हैं और इसके लिए इस ऑफिशियल चैनल से सोना कम आता है और लोग दूसरे ज़राए से इसे लाते हैं। कदीम मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले तोतन खामून के सोने के मास्क से लेकर घाना में असांटे के गोल्डन स्टोल और इंडिया के पद्मा स्वामी मंदिर के सोने के तख्त तक ये दात तारीखी तौर पर मजहबी और अलामती अहमियत की हामिल रही है। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं कि बहुत से लोग सोने को अपनी दौलत को ज़ख़ीरा करने के काबिल एतमाद तरीके के तौर पर देखते हैं। घर में सोने की अशिया और जेवरात की कीमत अक्सर आलमी मालियाती मार्केट्स की तब्दीलियों से मुतासिर नहीं होती, लेकिन कोई भी बड़ी सरमायाकारी बड़े मालियाती इदारों के इक़दामात के रहमो करवा हो सकती है। सोने की कीमत में हालिया इजाफे का हवाला देते हुए डॉक्टर फ्लायर्स कहते हैं कि मुझे शुबा है कि इसकी बड़ी वजह हुकूमत के मरकजी बैंकों की जानिब से सोना खरीदना है और वो अक्सर अपने ज़खायर को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीदते हैं क्योंकि वो गैर यकीनी सूरत हाल के वक्त एक्टिविटी सरमायाकारी से दूर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पिछली धात में सरमायाकारी खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर फ्लायर्स का कहना है कि सोने की कीमतों में इजाफे के बारे में क्या साराइयाँ करना अब भी एक खतरनाक हिकमत अमली है क्योंकि जैसे ही मार्केट्स पुरसकून होंगी और हुकूमतें होश में आएंगी लोग दोबारा सोना छोड़ देंगे। मैं तो ये भी कहूँगा कि सोने में सरमायाकारी जैसी चीज़ें आप तवील मुद्दत के लिए करते हैं। तो व्यूअर्स, आप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया तिजारती टैरिफ के असरात और सोने में सरमायाकारी के बढ़ते रुझान के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर वक्त मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।